अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़र सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। मैं ज़रा आज एक दिन हफ़्ते में 2 दिन मैंने सोचे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़रा करंट सिचुएशन से हट कर बात की जाए साथ। तो आज का दिन मैंने इसीलिए चूज़ किया। सबसे पहला मौजू है, क्या कानून पाकिस्तान में सबके लिए बराबर है? और उसकी लेटेस्ट मिसाल या हालात और वाक़यात नवाज शरीफ का केस सामने रखना चाहते हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी हो रही है और ताकतवर इस निज़ाम को किस तरह मोम की बत्ती की तरह या अपने टारगेट अचीव करने के लिए क्या कुछ कर सकता है। तारीखी बात है, हर एक को पता है कि नवाज शरीफ साहब ने सस्पेंशन चैलेंज नहीं की थी। मैं अल अज़ीज़िया की बात कर रहा हूँ। रेट पिटीशन 3716 ऑफ 2019 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ़ाइल की और ख्वाजा हारिस वगैरह एडवोकेट पेश हुए और ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 इस्लामाबाद रेफरेंस 19 ऑफ 2017 में अदालत ने तफसीली बहस सुनने के बाद 8 हफ्ते के लिए ज़मानत दी थी। और अगर मेडिकल की पोजीशन ज़्यादा ख़राब होगी या ऐसे हालात होंगे तो पहली दफ़ा शायद सेक्शन 401 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत मामला भेजा हुकूमत पंजाब के पास। उनको इख्तियार है कि इसको मज़ीद ज़मानत दे सकते हैं या जजमेंट सस्पेंड कर सकते हैं। जजमेंट सस्पेंड करने के हवाले से तो मेरा नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ है कि जजमेंट सस्पेंड सिर्फ़ और सिर्फ अदालत कर सकती है और ये अगर हमने इंतज़ामी इख्तियारात दे दिया तो ये आइन के आर्टिकल 125 की खिलाफ वर्जी होगी। बहरहाल ये फ़ैसला 29 अक्टूबर को हुआ और आज हम 25 अप्रैल में बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 6 माह तकरीबन ज़मानत दे दी गई नवाज शरीफ साहब को। मुल्क से बाहर जाना था, ECL में नाम था और हमारे को पता है हुकूमत वक्त ने ECL से इजाज़त दे दी, 1 टाइम परमिशन दे दी 4 हफ्ते के लिए, साथ कंडीशन लगाई थी शोटिस देने के हवाले से। मामला चैलेंज किया फिर शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में और रेट पिटीशन 68815 ऑफ 2019 दायर की। अशतर साहब वगैरह पेश हुए, 1 टाइम परमिशन दी गई अदालत ने और 4 हफ्ते की इजाज़त दे दी और लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ कि डिक्लेयर करेंगे कि वो इस काबिल हैं कि सफ़र कर सकें। इसमें 2 अंडरटेकिंग दी थी, एक नवाज शरीफ साहब ने और एक शहबाज शरीफ साहब ने। पीरियोडिक रिपोर्ट देनी थी, वो रिपोर्ट हम हर कोई देखते रहे, क्या रिपोर्ट्स आती रही और हर एक ने देखा है कि उनका भी इलाज के हवाले से जो मामला यहाँ प्लेटलेट्स नीचे जाते थे या ऊपर आते थे और जिस तरह जेल रोड सर्विस अस्पताल के बाहर पूरा आवाम परेशान रही, हर एक ने देखा। वो गालिबन ना प्लेटलेट्स ऊपर गए या ना नीचे ही आए, हमें तो नहीं पता इस बात का, लेकिन हर एक कौम को पता है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड पर ना आ सकी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बेल एक्सटेंड करने का दरख्वास्त जो है, जो कही गई थी, वो हुकूमत पंजाब ने रिजेक्ट कर दी। सस्पेंड का लफ्ज़ अच्छा मौसर नहीं है यहाँ पर, रिजेक्ट कर दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 अक्टूबर के फैसले में ही था कि अगर कोई ऐसा डिसीजन किया तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ पास जा सकते हैं। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मनसूख हो चुकी है। अगर 8 हफ्ते का टाइम निकाला जाए, 29 अक्टूबर से निकाला जाए तो दिसंबर की 27 गालिबन या बेसिकली तो 8 हफ्ते हैं, ज़रा पीछे आना पड़ेगा, 23-24 दिसंबर बनेगी। 2 ज़मानत मनसूख हो चुकी थी। बहरहाल दरख्वास्त दी थी, वो हुकूमत पंजाब ने भी मनसूख कर दी। 4 हफ्ते का जो लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त का वक्त दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है और हुकूमत वक्त हैरान कुन बात है कहाँ सोई हुई है। भाई, आपको पाकिस्तान एम्बेसी से रब्ता के ज़रिए रब्ता करना चाहिए था
وہ کہاں کیا ہے؟ نیب کی بھی خاموشی سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہی تو وہ سوال ہیں جو عام آدمی پوچھتے ہیں، جو میرے پاس بھی جواب نہیں ہے۔ تو میں نے تو آپ کے سامنے سارے حالات اور واقعات رکھ دی ہیں۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں کسی پہ تو لائبلٹی فکس کرنی ہے نا ہم نے۔ نیب کمزور ہے یا نیب اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہی؟ وفاقی حکومت کیا قانون سب کے لیے برابری کی سطح پر اطلاق کر رہی ہے؟ اور عدالتیں تو اپنا جو کام کرنا تھا کر دیا۔ اب عدالت میں تو کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے اس وقت۔ اب قانون نے اپنا راستہ لینا ہے، کیوں راستہ نہیں لے جا رہا؟ اور ہم نے ہر ایک نے دیکھا کہ یہ وہ سوالات تو جنم لیتے ہیں نا، کہ شہباز شریف صاحب جو باتیں کرتے تھے، ویسے تو سوئے رہے، یہ بددیانتی ہے، پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے۔ یا ویسے کہ ایک سیاستدان جھوٹ اگر یہ بولے کہ مجھے وزیر اعظم بنا لیا گیا تھا، کابینہ فیصلہ ہو گئی تھی، تو کیا یہاں آئین پاکستان 1973 موجود ہے؟ ایسے آدمی کو جو اس طرح کے الزام لگائیں اور وہ باقاعدہ کالم کی شکل میں چھپ جائیں اور اس کو کانٹروورٹ نہ کیا جائے، تو یہ تو کس ڈسکوالیفیکیشن کا بھی بنتا ہے۔ آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ وہ ڈیکلریشن دینا ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی خاموشی بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ ایسے معاملے کو خود ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی ہے، اور یہ جو ایمبیگوٹی ہے یہ عوام کے لیے کیوں ایسی موجود رہیں۔ اور پھر ساتھ جس طرح میں ویسے خبر بریک کر چکا ہوں کہ وہ پاکستان کرونا کے لیے تو نہیں آئے تھے، کرونا سے آنا ہوتا تو نیب کے سامنے پیش ہوتے، اور وہ جو بھی جہاں کہیں بھی بیٹھ کے جو اپنی چیزیں طے کرنا چاہ رہے تھے، وہ شاید انہیں وہ رزلٹ نہیں مل سکے۔ پاکستان بدل چکا ہے ان سب کے لیے ہے۔ یہاں کرپٹ آدمی کے لیے، ڈرگ ڈیلر کے لیے، ایسے کسی آدمی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس پاکستان کی اکانومی کو آگے چلنا ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے ساتھ تباہی کی ہے، جس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، وہ آگے چلنا ہے۔ سارے راہ چلتے چلتے دوسرا ایشو بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں ڈسکس کر لوں، اور وہ معاملہ ہے بنیادی طور پر ابھی پچھلے دنوں سنا کہ شاید میر شکیل الرحمان صاحب وہ کمیٹی نے پروسیکیوٹر جنرل کو نیشنل اسمبلی کی، میں بیٹھے رولز دیکھ رہا تھا، استحقاق مجروح ہونا، پریولیج، یہ تو نیشنل اسمبلی کے ممبر کی ہے۔ یہ کمیٹیاں قانونی اور آئینی، یعنی کیا کمیٹیاں آنسریبل نہیں ہیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں؟ کیا یہ مبرہ ہیں؟ یہ رولز کے تحت بنی ہیں، آئین سے آگے ہیں۔ نیب آرڈیننس کی کہاں کس جگہ لکھا ہے کہ جس کا دل چاہے وہ بلا لے؟ صرف عدالتوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ نیشنل اسمبلی کی اس طرح کا یہ کام کرنا اور یہ پریولیج موشن کا یہ غلط استعمال کرنا، یہ آنسریبل ہونا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی تو ہو۔ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے جو حلف لیا ہے، جو اس کے ممبرز ہیں اور یہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑا اہم سوال میں آپ کے سامنے اٹھا دوں، وہ پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ہے کہ یعنی 108 رول ہے نیشنل اسمبلی کا، جس پہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جا سکتے ہیں جو ڈیٹینشن میں ہو۔ رول 84 ہے سینٹ کے رولز کا، اور پھر بعد میں ہر ایک کو بتایا چودھری پرویز الہی صاحب نے غالباً رول 79 ہے پنجاب اسمبلی میں ترمیم کی۔ اس رولز میں ڈسکریشن دی، اور ڈسکریشن ویگ، انکنٹرولڈ، اور پرنسپل ہے کہ ڈسکریشن استعمال کیسے کرنی ہے۔ ایک آدمی جو عدالت نے گرفتار کر کے دیا ہو، اس میں پروڈکشن آرڈرز کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی آئین توڑنا ہے، قانون توڑنا ہے۔ پھر اگر چیئرمین نیب نے جاری کیے ہیں، قانون کے تحت اختیار کیے ہیں، اگر مثال کے طور پر اپنا جوڈیشل ریمانڈ انہوں نے فزیکل ریمانڈ پورا کر لیا تو عدالت کے جیل کے اندر بند ہے، تو کیسے طلب کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہے۔ یہ معاملے ابھی تک کیوں نہیں دیکھے جا رہے؟ میں نے آلریڈی چیلنج کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میری پینڈنگ پڑی ہے۔ تو جہاں جو ہے نا یہ رول جو ہے نیشنل اسمبلی کے، سینٹ کے یا پنجاب اسمبلی کے، یہ قانونی اختیارات جو اسٹیچوٹری پروویژن ہے سیکشن 18 اور 24 کو، جو چیئرمین نیب کا اختیار ہے، یہ کانفلکٹ ہے ان کے ساتھ۔ وہ جس کو مرضی چاہیں بلا لیں اور کر لیں۔ کیوں؟ ہاں ایسے حالات ہیں، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا آرٹیکل 63A ڈیفیکشنز کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر اگر مالیاتی اجلاس ہو رہا ہے، مالیاتی بل پیش ہونا ہے، فائنانس بل پیش ہو رہا ہے، تو پھر ضروری ہے پہنچنا۔ یا عدم اعتماد کی تحریک، یا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے باتیں ہیں، تو وہ سارا پیش ہونا ہے، کیونکہ وہ ڈیفیکشن میں اپلائی کرے گی۔ لیکن یہ پروڈکشن آرڈرز کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے، اور استحقاق کے حوالے سے نیشنل اسمبلی یا سینٹ جس کو دل چاہے اٹھا لے۔
یہ پہلے ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آپ کس قانون کے تحت سمن کر سکتے ہیں. آپ کے جو اختیارات ہیں آپ وہ اختیارات استعمال کریں. نہ کوئی ادارہ ہے نہ آپ کوئی عدالت ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں وہ قانون سے مبرہ ہیں. میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کروں گا اس معاملے میں آپ سب لوگ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ یہ پریولیج موشن جو کہاں استعمال ہونی ہے یا کیا استحقال ہونی ہے، اس کا بھی طریقہ کار طے کریں. پاکستان اس طرح کی ایڈونچرز کا متعامل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے گا محمد اظہر صدیق آفیشیل. لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سبسکرپشن اور بیل آئیکن ضرور کلک کریں.